السلام علیکم. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. یہ سورہ سجدہ کی 22 نمبر کی آیت ہے. اس میں کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے. آیت ایک ایک لائن ایک ایک آیت کو ہے. جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اس سے اعتراض کرے. انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں. سورہ سجدہ آیت 22 سمجھے اللہ کیا فرمایا؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اعتراض کرے. سوچیے آپ آیت دے رہے قرآن کی، یہ لو دیکھو کیا ہے اللہ فرما رہے. نہیں حدیث ہے، آیت کو رد حدیث ہے. اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ کو نصیحت آیت سے کی جائے پھر بھی وہ اعتراض کرے تو ایسے مجرموں سے اللہ ضرور بدلہ لینے والے ہیں. وہ سب جائیں گے جہنم میں. آیت دکھائے چپ چاپ مان لینے کا حکم ہے. سمیعنا واطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی. یہاں تو سنا اور رد کر رہے حدیث لالا کے قرآن کو رد. سورہ کہف میں ہے نا آیت نمبر 56 میں، باطل جھوٹ لالا کر. سورہ کہف آیت 56، جھوٹ لالا کر سچ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہرانے کی کوشش کرتے ہیں سچ کو. جھوٹ لالا کر، باطل لالا کر. سورہ کہف آیت 56. دیکھو اللہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ لائیں گے باطل باہر سے اور سچ بات اللہ کی جو قرآن میں سب سچ بات ہے. اللہ کی باتیں سب سچ ہے. قرآن میں جو بات ہے سب ایک ایک بات کو رد کر رہے ہیں. حدیث لالا کے رد. سمجھا آپ؟ جو آیت دکھا رہا ہے تو بولے یہ منکر حدیث، کیونکہ حدیث کو ریجیکٹ کر رہے، قرآن کی آیت سے ریجیکٹ کر رہے تو بولے یہ منکر حدیث ہے. تو آپ لوگ منکر قرآن ہے. قرآن دکھا رہا ہوں تو حدیث سے رد کر رہے. ہم تو قرآن سے حدیث کو رد کر رہے اور آپ حدیث سے لا کے قرآن کو رد کر رہے تو آپ منکر قرآن ہے. ہم کو آپ بولو منکر حدیث اس لیے کہ وہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، نبی کی نہیں ہے، دشمنوں کی ہے، قرآن کے خلاف ہے. بہت سی حدیث جو آپ لا رہے ہو نا قرآن کے خلاف، سمجھا؟ منکر حدیث آپ ہم کو بول رہے ہیں تو ہم تو حدیث کے منکر ہیں. کون سے حدیث؟ جو گڑی ہوئی قرآن کے خلاف. آپ کے لیے وہ صحیح حدیث ہے، ہمارے لیے تو قرآن سے ہم چیک کرتے ہیں. قرآن فرقان ہے. اللہ بولا اس قرآن سے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرو. سچ بات جھوٹ بات کا فیصلہ کرو. اللہ سورہ شورا آیت 24 میں اللہ اپنی بات سے، اللہ اپنی بات یعنی قرآن اللہ کی بات ہے نا، اللہ اپنی بات سے سچ کو اور جھوٹ کو چھانٹتا ہے، جدا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے. سچ اور جھوٹ قرآن، اللہ اپنی بات سے سچ اور جھوٹ فیصلہ. یہ ہے فارمولا، یہ ہے طریقہ جو اللہ نے دیا ہے امتیوں کو. قرآن فرقان سچ جھوٹ کا فیصلہ کرتی ہے. تو ہم قرآن سے کر رہے ہیں. آپ کس بیس پہ کر رہے ہیں رد؟ آپ تو آیت کو رد کر رہے ہیں. اللہ بول رہا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اعتراض. آپ لوگ منکر قرآن ہے. قرآن کا انکار، ملاوٹ نہیں ہے قرآن میں نا تو آپ انکار کر رہے. سمجھا؟ قرآن کا اور حدیث میں تو ملاوٹ آپ بھی مانتے ہو. وہ بخاری نے 6 لاکھ جمع کیے اور پھر 8-10 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ جو بھی رکھے ہو، لیکن 5,90,000 بخاری نے رد کیے. آپ تو مانتے ہو حدیثوں میں ملاوٹ ہے کہ یہ چھانٹے صحیح حدیث غلط حدیث آپ مانتے ہو. تو ملاوٹ کی چیز میں ملاوٹ ہے الحمدللہ. قرآن میں تو ملاوٹ بھی نہیں. سمجھا؟ سب سچ بات ہے، ملاوٹ سے پاک ہے قرآن. سمجھا؟ تو آپ لوگ منکر قرآن ہے. سمجھا؟ ختم ہے آپ کا معاملہ ہی. نماز روزہ حج کرتے رہو اور خوش رہو. پکڑ کے بغل میں کتابیں بہت ساری کتابیں ہیں، پڑھتے رہو. حکم ایک ہی کتاب کا پڑھنے کا ہے نا، اقرا پڑھو. تو کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو کہ یہ بخاری پڑھو اور یہ دوسری کتاب علی مفتی کی وہ پڑھو بول رہا اللہ کہ قرآن پڑھو بول رہا ہے؟ اب کیا
جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. ہے قرآن کیا پڑھا جائے؟ پڑھو بولا نا اللہ اقرا، تو بتا بھی رہا ہے قرآن پڑھو. سمجھا؟ آپ لوگ کتاب پڑھو بولا ہے کیا؟ سمجھا؟ سمجھو عوام خود تو گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ڈبل گناہ ملنے والا ہے. نماز روزہ حج زکات سب ہے. ایک بات گڑا جس نے اور اللہ کی ایک بات کو جھٹلایا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. کون سی دنیا میں آپ کون سے خیال میں ہمیشہ رہے گا. سمجھا؟ یہ نہیں کہ نکلیں گے سزا بھگت کے آئیں گے، سب بڑی بات. یہ بھی باہر، آپ کے سارے مسئلے باہر ہے. قرآن میں کچھ نہیں آپ کا، صرف وہی جو نماز روزہ حج زکات، بس اتنا ہی. باقی تو سب آپ کا باہر ہے. نظر لگتی، جادو ہوتا، جن انگ میں سب باہر. قرآن میں سب کچھ نہیں. آپ لاتے ہو باہر سے جھوٹ، کیونکہ اللہ کی بات تو رد کرنا ہے. سمجھا؟ بہت اہم مسئلہ ہے. جہنم میں جائیں گے آئیں گے، کدھر لکھا ہے قرآن؟ وہ بھی باہر. سمجھا؟ سب قرآن کے خلاف باتیں ہیں سب. سمجھا؟ اللہ آپ کو ہدایت نہیں دے گا، یہ بول دیا ہے. سورہ نحل آیت 104 کھول کے دیکھو. جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ ان کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا. جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ ان کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا. دیکھو سورہ نحل آیت کس کو بولتے ہیں؟ قرآن میں جو ہے وہ. بخاری میں دکھا سکتے کیا آپ قرآن کے علاوہ آیت آپ؟ یا دوسری کتاب میں مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، اور بھی کتابیں دنیا میں عالم مفتی کی جو کتابیں چل رہی محدث کی، ایک آیت دکھا سکتے کہ آپ میرے کو دوسری کتاب میں؟ بولو آپ. پوری آیت قرآن کے اندر ہے. قرآن کے اندر ہے. الحمد سے سورہ ناس اسی میں آیت ہے. آپ ایک آیت نہیں دکھا سکتے جو پورے ورلڈ میں بخاری کو اتنا اوپر لائے نا دھیرے دھیرے دشمن نے. ہم تو صرف باتوں سے پہچانتے ہیں. اللہ بولا باتوں سے پہچانو گے تم. اللہ کی بات نبی کی بات ہے کہ دشمن کی ہے. اللہ کی بات سے پہچانے. اللہ بولا نا اللہ اپنی بات سے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتا ہے. سچ بات ہے کہ جھوٹ بات ہے پتہ چلتا ہے اللہ کی بات سے. سمجھا؟ سورہ شورى 24 کھول کے دیکھو سورہ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے فرقان ہے قرآن، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ. تو یہ آیت نہیں ہے آپ کے پاس. آیت سے بولو نا، آیت سے بات کرو. نبی کی سنت تو یہی تھی، یتلون علیہم آیاتی. میرا نبی آیت پڑھ کے سناتا ہے. آؤ آپ بھی آیت لاؤ، آیت لا کے پیش کرو دلیل. آیت دیکھے نبی کے طریقہ تھا. یتلون علیہم آیاتی، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ہر جگہ قرآن میں میرا نبی آیت پڑھ کے. تو آیت کدھر ہے؟ قرآن میں نا. دوسری جگہ کدھر آیت؟ آپ تو قرآن میں سے نکال کے لے جا کے وہاں رکھے دوسری کتاب. تو وہ تو قرآن کی آیت ہے نا. قرآن سے ہی آیتوں سے ہی بیان کرو، آیتوں سے ہی اختلافات دور کرو. اللہ بولا ہے نا ہم نے قرآن اس لیے کتاب نازل کی کہ لوگوں میں جو اختلافات ہے اس کا فیصلہ ہو جائے. تو اس میں ہے جبھی تو بول رہا ہے اللہ. آپ کے ہمارے جو جھگڑے ہیں، اختلافاتی باتیں ہیں، تو اس کا جواب ہے قرآن میں. اللہ جب بھی بول رہا ہے کہ اختلافات قرآن سے دور کرو، آپ بولتے ہیں نہیں ہے، تو پھر تو آپ تو ختم ہے آپ کا معاملہ. اللہ کو نوز باللہ جھوٹا قرار دیا ہے نا. بات کا بات صحیح بات جھوٹ بات کا سب جواب ہے اندر. سمجھا؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے وہ طریقہ کہاں ہے؟ ارے طریقہ تھوڑی میں بول رہا ہوں. ہاں کان کھلے کے بند ہے. بات جادو ہوتا، نظر لگتی، جن انگ میں جاتا، جہنم میں جائیں گے آئیں گے بخشوائیں گے نبی. سب بات کا جواب ہے قرآن میں. سمجھے آپ؟ کدھر ہو؟ سب بات کا جواب ہے. سنت طریقے کا جواب نہیں بول رہا ہوں. طریقہ قرآن تھوڑی نا طریقہ بتائے گا اٹھ کے بیٹھ کے چل کے لڑے گا. کاغذ لڑے گا، بک لڑے گی کیا؟ وہ تو نبی کو اس لیے اپوائنٹ کیا، چنا اسی لیے کہ یہ قرآن پہ یہ کر کے دکھائیں گے عمل. قرآن پہ کیسے عمل، نبی قرآن پہ عمل کیسے کرنا. ایسے تو نبی کرے تو ہم بھی نبی بھی ہمارے جیسے اٹھ رہے بیٹھ رہے لڑ رہے، نماز روزہ تہجد بیوی بچے سب ہے نا. ہم بھی وہی سیم ٹو ایسا ہے. سمجھے آپ؟ تو آیتوں سے نصیحت کر رہے لیکن انکار کر رہے حدیث لا کے. تو کیا چھوٹی بات لا کے اللہ کی بات کو رد.
کا ٹھکانہ جہنم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، سورہ بقرہ آیت 39 اور 39۔ جو لوگ اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے، سمجھا، اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ آپ لوگ یہ خیال میں مت رہنا کہ نکال لیں گے تھوڑے دن بعد، سمجھا، سب گڑی ہوئی باتیں ہیں، نکال لیں گے۔ کس کی بات ہے وہ بھی دیا اللہ نے، دیکھ لو آپ، سورہ بقرہ آیت 80، سورہ عمران آیت 24۔ کون ایسے عقیدے رکھتا ہے اللہ بتا دیا، تو تم بھی ویسے ہی عقیدے رکھے ہو، سمجھا۔ سوچیے آپ، سمجھا، قرآن کا انکار، ہدایت میں گمراہی، سمجھا۔ بہت اہم باتیں ہیں یہ سب، ایک دم دوائی کا، انجیکشن کا کام کرتی ہے یہ سب باتیں، کڑوی یہ باتیں، انجیکشن چبھتا بھی ہے، درد بھی ہوتا ہے، لیکن بات فائدے مند ہے، کیا ویسی بات نہیں ہے جو سب دے کے آپ کو مطمئن کیے، سب جنتی، چوری بھی کر رہا وہ بھی جنتی، دینا کر رہا وہ بھی جنتی، سود لون بیاج سے بزنس کر رہا وہ بھی جنتی۔ آپ لوگ کے تو ایسے فتوے، سمجھا، سب جنتی، کوئی کچھ بھی کر رہا، ہڑا پڑا زمین جنت، کلمہ پڑا ہوا ہے۔ آپ لوگ کے یہ ہے بیانات عوام کو گمراہ کرنے والے، اللہ تو نہیں بولا ایسا، اللہ تو بول رہا ہے تم سب کام کرتے ہوئے اگر میری بات کو رد کرو گے تو سارے اعمال برباد، سمجھا۔ قرآن سے روکے تو سارے اعمال برباد، قرآن سے روکتے ہیں نہیں تم نہیں سمجھو گے، عالم سمجھیں گے، تمہارے بس کی بات نہیں، 17 علوم چاہیے، 14 علوم چاہیے، بال سے باریک ہے، یہ سب روکنے کی سازش ہے۔ اب یہ بات کسی نے ڈالا ہے کئی سو سال پہلے، اب وہی بات مارکیٹ میں عوام میں پھیلائی جا رہی ہے۔ آسان ہے، اللہ بولا ہے آسان ہے، پڑھیں گے تو آسان ہے، اپنی زبان میں، عربی نہیں، عربی تو جن کی زبان ہے وہ عربی میں پڑھیں گے سمجھیں گے، ہمارا آپ تو اپنی زبان میں پڑھو، جو آتی زبان، قرآن آسان ہے، اللہ بول رہا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یہ آیت 4 بار ریپیٹ کیا، ایک ہی 2 پیج کا ہے سورہ قمر، 17، 22، 32، 40، 4 جگہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 بار بولا جا رہا ہے تو کچھ اہمیت ہے نا بات کی، سمجھا۔ اللہ آسان بولا ہے، آپ بولتے مشکل ہے، تو پھر کس کی بات سچی ہے، اللہ کی کہ تمہاری؟ آپ کو تو کیا ہوگا آپ کا اشر، اللہ آسان بولا آپ بولو مشکل ہے، آپ بھی بولو ہاں آسان ہے، پڑھو اپنی زبان میں، تب تو اللہ کی بات پہ آپ چل رہے ہیں نا۔ اللہ بول رہا آسان ہے، آپ بولتے مشکل ہے۔ آج تک عوام یہی چکر میں تو چھوئی کھولی دیکھی نہیں، آپ لوگوں نے روکا ہے نا، سازش نہیں سمجھو گے، 17 علوم کی، ہر کسی کے بس کی بات نہیں، صرف علماء عالم سمجھ سکتے۔ اللہ بول رہا ہے ہر کوئی سمجھ سکتا، کافر، مشرک، غیر مطلب والا، عیسائی ہو، ہندو، پارسی، گجراتی، یہ سندھی، ہر کوئی سمجھے گا۔ اللہ بول رہا آسان ہے، بولا نا، ہدی للناس، ہدایت ہے پورے انسانوں کے لیے، ہدی للناس، ہدایت، گائیڈنس فار ہول ہیومینٹی، غیر مذہب والے کے لیے بھی آسان بولا، تم تو مسلمانوں کو ہی روک رہے، بول رہے نہیں سمجھو گے، مشکل ہے، سب کے بس کی بات نہیں۔ سوچیے آپ، قرآن سے روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے کے، شیطان کے بندے، سمجھیے آپ لوگوں، سوچیے آپ کے گھر میں ہدایتیں پڑھیے، ہدایت کی کتاب قرآن ہے، آسان ہے، اپنی زبان میں پڑھو، روز پڑھو، سمجھ میں سب آ جائے گا، سب راز کھل جائیں گے جتنے ہیں نا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کون صحیح بول رہا ہے کون غلط۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔